الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کل اس آیت پاک کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. وہ یہ کہ یہود اپنے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے ابنا ہیں اور ہم ہی ہدایت کے راستے پر ہیں. من جملہ ان کی باتوں کے یہ کہ ہمارا جو قبلہ تھا اسی پر آپ کے نبی پہلے عمل کرتے تھے، اس کی طرف رخ کرتے تھے، تو اس لیے وہی اصل ٹھہرا. اللہ جل جلالہ منوالو فرما رہے ہیں کہ صرف اتنی سی بات کہ کون سا رخ کون سا قبلہ اصل ہے یہی سب کچھ نہیں. اصل کام جو کرنے کا ہے وہ دل کا یقین درست کرنا اور مغیبات پر، غیب کی چیزوں پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا. یہ جو ایمانیت کی چیزیں ہیں ان پر یقین کرنا، دل سے ان کو ماننا اور پختہ یقین ہونا، ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں ہونا. اس کی کئی مثالیں کل دی گئی کہ کئی طرح سے ان مضامین کو بیان کیا گیا تھا. اب اعمال کی طرف اللہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور نیکی کرنے والا کون ہے؟ جو عطا کرے مال عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود، مال سے محبت ہے اس کے باوجود بھی وہ خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے. ایک معنی یہ. دوسرا معنی مال کو دے علی حبہ، اللہ کی محبت کی خاطر. تو اللہ کا حکم ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے دے رہا ہے. تو ایک معنی مال کی محبت ہے، رہتے ہوئے بھی مال خرچ کر رہا ہے، دل نہیں چاہتا پھر بھی خرچ کر رہا ہے. ایک ہے اللہ سے محبت ہے اس لیے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو خرچ کر رہا ہے. اور ایک ہے چاہ کر خرچ کر رہا ہے، بیزاری سے نہیں اور دل شکستہ ہو کر نہیں، بے قراری کے ساتھ نہیں، بلکہ دل کی چاہت کے ساتھ وہ خرچ کر رہا ہے. اب یہ جو ہے زکوٰۃ اور اسی طریقے سے واجب جو صدقات ہیں ان کے علاوہ ہے. وہ تو دینا ہی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، دینا ہی ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، دینا ہے، قربانی واجب ہے، کرنا ہے. لیکن ان کے علاوہ کچھ اور مال بھی اللہ کی محبت پر خرچ کرنا ہے. کن پر خرچ کرنا؟
علی حبہ ذوی القربى، نمبر 1 رشتہ داروں پر، تو سب سے پہلا حق بنتا ہے رشتہ داروں کا۔ یہ خون کا رشتہ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے، تو رشتہ داروں پر۔ اسی لیے اگر سگے غریب ہیں تو ان پر اگر زکوٰۃ خرچ کی جائے، دی جائے، تو ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب، ایک رشتہ داری کا ثواب، تو دو ثواب ملیں گے۔ تو رشتہ داروں کو دینا، ان کا خیال رکھنا، تو سب سے پہلا حق انہی کا بنتا ہے۔ بعض لوگ قریبی لوگوں کو بھول جاتے، دور دور زکاتیں سب بھیجتے، چندے دیتے، لیکن قریب کے لوگ ہی جو ہے محتاج رہتے، ان کا خیال رکھنا پہلا حق بنتا ہے۔ دوسرا فرمایا والیتامیٰ، یتیموں پر خرچ کرنا۔ وہ بچہ جس کا باپ نہیں ہے، اس کا سہارا اٹھ گیا ہے، اس پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ صرف اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو بھی جتنے بال ہاتھ کو لگتے ہیں، اللہ اس لحاظ سے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ایسی بات ہے تو خرچ کرنا، اپنا مال ان پر لگانا، اس پر اللہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ والمساکین، مسکینوں پر، غریبوں پر۔ دیکھو انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لاتا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، ملینر ہو، بلینر ہو، کچھ بھی ہو، اپنے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لاتا ہے۔ جو کچھ کے ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہے، اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے کیا جو اللہ اس کو مال دیا ہے دوسرے کو نہیں دیا ہے؟ تو اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی ہے، فضل کیا، ورنہ ہم اور وہ دونوں برابر تھے۔ پیدا ہوئے تو خالی ہاتھ آئے، اور دنیا سے جاتے بھی ہیں تو خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ تو ایسی بات ہے، تو اللہ کی تقسیم ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ہم دنیا میں اسباب معیشت، رہن سہن کی، گزر بسر کی جو چیزیں ہیں، مال و دولت، اسباب و ذرائع، اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ کسی کے رزق کو بڑھاتے ہیں، کسی کے رزق کو ذرا گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اے دوست، اگر تیرے سامنے جلی ہوئی روٹی آئے تو بھی تو اللہ کا شکر ادا کر۔ کیوں جلی ہوئی؟ اس پر کیا شکر ہے؟ نہیں فرمایا اللہ نے جب اپنے بندوں میں رزق تقسیم کیا تو تجھے فراموش نہیں کیا، تجھے بھولا نہیں، تجھے یاد رکھ کر تجھے روٹی دیا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ جلی ہوئی ہے یا یہ خشک ہے یا سوکھی ہے یا کچی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے تجھے یاد رکھا ہے، اس پر تو شکر ادا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے دیکھیے۔ تو اس لیے اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر۔ اللہ ایک پانی کا گھونٹ پہنچا رہے ہیں، اس پر شکر۔ ایک لقمہ کھلا رہے ہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اس پر بھی شکر۔ محمود بادشاہ گزرا، اس کا ایک وزیر تھا ایاز۔ دوسروں کو ذرا اس پر جلن، حسد، اسی کے پیچھے پڑے رہتے تھے، لیکن محمود اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس کے بہت سے قصے ہیں۔ تو ایک بار دوسرے لوگوں نے جا کر شکایت کی، یہ جو ایاز ہے
یہ دن کے خاص ایک وقت میں آپ جو ان کو خزانے کی کیلیاں دیے ہیں، ایک ذمہ داری کے تحت دیے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے وہ روزانہ جا کر ایک خاص وقت میں جب کوئی بھی نہیں دیکھتے ہیں تو اس کو کھولتے ہیں، اب معلوم نہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ایسا جا کر بادشاہ کے کان پھونک دیے۔ اب بادشاہ نے بلا کر پوچھا، ایاز یہ کیا کرتے ہو تم؟ کیا قصہ ہے یہ؟ کچھ گڑبڑی کرتے ہو کیا؟ کچھ خیانت کرتے ہو کیا؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ہرگز نہیں، میں صرف اندر جا کر میری غربت کے وقت میرا جو لباس رہتا تھا اس کو میں پہن کر اپنے کو دیکھ کر کہتا، اے ایاز تو وہی ہے جو پہلے تھا، اب شاہی دربار میں ہے تو تیرا کوئی مقام مرتبہ بڑھ گیا ہے، ایسا نہیں ہے، تو وہی ایاز ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ میری پیچھے کی زندگی کو یاد کرتا ہوں، اور اب اللہ نے اچھی حیثیت میں رکھا ہے اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے میں یہ کام۔ اب ان لوگوں کو بولنے کچھ موقع ہی نہیں رہا، تو بادشاہ نے ایک بار جو ہے ان کو یہ بتانا چاہا، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو کس وجہ سے کرتا ہوں۔ تو ایک بار دربار میں بادشاہ نے سب کو پھل تقسیم کیے اور جان بوجھ کر کھٹے پھل دیے۔ اب جب وہ کھانے لگے، آم ہے، کھٹا ہے، کیسا رہتا بولا؟ کتنے منہ بناتے کھاتے وقت، باہ پیچ پیچ کرتے، یہ وہ منڈیاں چھٹکتے ہے نہیں، منہ بناتے۔ تو ویسا سب منہ بنا لگے، منہ جھاڑنے لگے، اور کیا اتنا کھٹا ہے نا، یہ اس طریقے سے تاثر دینے لگے۔ لیکن ایاز پورا پھل کھا گیا۔ کھانے کے بعد پھر بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز تم نے پھل نہیں کھایا؟ جی حضور کھایا تھا۔ وہ کھٹے نہیں تھے؟ جی حضور کھٹے تھے بولے۔ پھر کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو شکر گزار لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، زندگی بھر آپ کی طرف سے میٹھے پھل ہی ملے، ہمیشہ وہی کھاتا رہا، ایک بار اگر کھٹے پھل ملے تو کیا ہوا، میں کیوں منہ بناؤں گا؟ اس پر بھی میں شکر ادا کر کے کھا لیا ایسا۔ تو پورے درباریوں کے سامنے بتایا، دیکھو یہی وہ خاص چیز ہے، اس کے اندر شکر گزاری ہے اور تمہارے اندر ناشکری ہے۔ اللہ، اس لیے ہمارے حضرت فرماتے، ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہماری زبان بھی خشک نہیں ہوتی ہے۔ اللہ، ایک ڈاکٹر صاحب دانتوں کے ڈینٹسٹ ماہر آئے تھے، ہماری اس خانقاہ میں ایک پروگرام پیش کیے، اور انہوں نے بتایا، تم لوگ دانت کو معمولی سمجھتے ہو، دانت کتنی بڑی چیز ہے ذرا سوچو۔ موٹی موٹی ہڈیوں کو بھی کس سے چباتے ہیں؟ دانت سے چباتے ہیں۔ بیل کے پائے مارتے نا، جھٹک جھٹک کو نلیاں سے بھی، دال کو کترتے نا، اتنی بڑی نلی کو بھی کترنے پھوڑنے ہوتا تو کس سے ہوتا ہے؟ دانت سے ہوتا ہے۔ وہ بھی ہڈی ہے، یہ بھی ہڈی ہے، اندازہ لگاؤ اس کی طاقت کتنی ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت تمہارے ایک دانت میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دانت نہ ہو، پلی اللہ سولی اللہ بولتے، بات آتی نہیں، پھس کر کو نکل جاتی۔ دانت ہی جو ہے آواز کو پکڑ کر رکھتا، دانت ہی آواز کو برابر نکلنے دیتی۔ دانت نہیں تو تجوید کے ساتھ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ انسان اللہ کا کلام بھی نہیں پڑھ سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا۔ بات کرے تو سیدھی آواز ہی نہیں نکلیں گی، بیچ بیچ میں حروف چھوٹ جائیں گے، ٹھسو پھسو کر کے ہو جائیں گا۔ دیکھو بولے تو ہنسی آتی ہے، ویسی نوبت آئی تو کتنی شرمندگی ہوگی، سوچو ذرا، کیا کی بولنے جاکو، کیا کی بولنے گئے تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی نہیں ہوگی بولو۔ لیکن اللہ تعالیٰ موتیوں کی طرح دانت دیتے، قلعوں کی دیوار کی طرح ان کو بٹھاتے،
ایسا سیٹ اپ کرتے اللہ اکبر، پوری چیز کی جو ہے کاریگری اللہ اس میں رکھے. تو یہ دانت سب سے بڑھ کر دانت ہی میں خوبصورتی ہے. یہ دانت ٹوٹ جاندے کون دیکھے تو کون دانت رہا ہی کب دانت پھوٹ گیا سو مکھی لات ماریس کیا اتنے باتاں کرتے. جوان بچہ رہندے ایک کی چک دانت ٹوٹ جاندے دیکھتے ہی دانت رہا ہے نہیں دیکھتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دانت کے ذریعے سے خوبصورتی دیتے. مسکرائے تو کتنا اچھا دکھتا ہے دیکھو میرا بچہ کہتے. وہ دانتا ہلک ہو جھڑک ہو رہے تو بڈھے سگا ہوگا ہے دیکھ کر کتنا فرق ہے دیکھو. اللہ اتنی نعمتیں دیا ہے ہمیں اللہ اوپر. تو اس لیے ہر نعمت کی قدردانی ہونا چاہیے، ہر نعمت کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے مال بھی ایک نعمت ہے تو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم مسکینوں کو دیں گے جن کی حیثیت کم ہے. وہ ابن السبیل مسافروں کو دیں گے. بعض وقت مسافر اپنی جگہ مالدار ہوتا ہے، لکھپتی کروڑ پتی ہوتا ہے، لیکن سفر کی حالت میں غریب پتی ہو جاتا. کچھ ایسی بات پیش آ جاتی اس کی پاکٹ کاٹ دی جاتی، پٹ پیکٹ مار دیتے، سامان چوری ہو جاتا. سمجھ گئے. میرا اپنا ایک قصہ سناتا ہوں میں. ایک مرتبہ میں دہلی کی ریل میں سوار ہوا. وہ فوجی لوگ تھے. فوجیوں کے ساتھ ایک الگ شخص نظر آ رہا تھا. اب یہ فوجی اس سے انگلش میں بات کرتے، وہ بھی ذرا انگلش میں ایسا ایسا کر کے سنبھال کے بات کرتا. لیکن محسوس تو ہوتا تھا کہ یہ کوئی الگ انسان ہے، کہیں الگ جگہ کا، دوسرے مقام کا ہے. ایسا بس ایک بار اس کی زبان سے اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ اس طرح کچھ نکل گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے. پھر ایسے ہی کچھ ایک آدھ بات کرنے میں اندازہ ہوا ہے کہ وہ عربی ہے، عربی بولنے والا ہے. پھر میں عربی میں بات کرنا شروع کیا. وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے اپنی حقیقت سنانی شروع کی کہ میں فلاں ملک کا، میں جو ہے اتنے بڑے پوسٹ میں اتنے بڑا آفیسر ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. میں یہاں آیا، ایک کمپنی مجھے قائم کرنی تھی، لیبروں کو لینے کے واسطے میں یہاں آیا. اور اس بستی میں جب میں آیا تو میرا پورا سامان جو ہے لٹ گیا. میری ساری چیزیں کٹ گئی، سب ختم ہو گئی. اب میں پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہوں. ویسے میں بھی وہ کبھی سگریٹ پیتا تو ایک سگریٹ کئی 100 روپے کا اس زمانے میں ویسا تھا. وہ میں ایک 20 سال کی بات بولتا ہوں. تو خیر وہ بہت ناراض ہو رہا تھا. الہند خربان کلہم خربان، یہ وہ کر کے ہندوستان والے ایسے ویسے، خلاص معافی کل، میں اب کسی کو لیتا نہیں، یہاں سے کسی کو بلا لگ جاتا نہیں، یہ وہ کر بول لگ تھا. میں اسے تسلی دیا، سب بھی ویسے نہیں رہے، کون کی ایک جنا کریا ہے تو کئی کو سب کو برا بولتا ہے، یہ وہ کر کو اچھا فکر کرنا کو. اس کے بعد میں ذرا ہمت دیا. اب تجھے کہاں جانا ہے؟ بولا میں دہلی جانا ہے، لیکن وہاں کہاں ٹھکانہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. میں بولا انشاءاللہ میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. پھر دہلی اسٹیشن میں اتر کر میں خود آٹو بات کر کے اسے لے گیا اور بیچ دہلی میں جو ہے ایک ہوٹل کو لے جا کر وہ ہوٹل والے سے بات کرایا. بھئی یہ ایسا ہے اس کا قصہ، یہ پریشان ہے، انتظام کر لے گا ایسا کر کے. وہ ہوٹل والا بھی یقین کر کے مان کر اس کو جو ہے جگہ دیا، اس کا نمبر وغیرہ دیا. وہ بولا بس واحد اتصال، انا اريد واحد اتصال فقط واحد، کیا ایک فون کرنا گیا ہوٹل والے کو. اچھا رہ کر کو کر رہے کر کو دیا. انہیں فون لگایا عرب کو، لگا کو یا اخی تال براش کا داخل خلو خلاف کو شبہ کر دیا گیا. ایک لحظے میں بھائی کو پکڑ کھلا ڈالیا، پورا ختم ہو گیا، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، تو نکل کے آ رہے، جلدی آ رہے، یہ رہے وہ رہے کر کو. دوسرے دن ہی اس کے بھائی کے سے پیسے گی سے سب منگا لیا. میں ہوٹل والے کو بول کو اسے کھانے کا بندوبست کر کو، رہنے کا ٹھکانے کا سب بندوبست کر کو. اتنا جو میں کر پھر میں مرکز کو چلے گیا. اس وقت کی بات ہوا، کہا
دوسرے دن فون کریا، ایسا خوش ہو گیا، حبیبی رحمک اللہ رحمک اللہ جزاک اللہ اکرمک اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ، واہ اخی جا من فلا خود شروع کریا، میرا بھائی آ گیا، پیسے لے کے آ گیا، یہ وہ کر دل بھر بھر کر دعا دیا. سمجھ گئے کیا بولنے کا مطلب؟ کیا اتنا لکھپتی کروڑ پتی، لیکن سفر کی حالت میں کیا ہو گیا؟ کنگال ہو گیا. ایسوں کو دینا، اللہ کے واسطے دینا، اللہ بہت خوش ہوتے. سمجھ رہے بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل، یہ تو مسافروں کو دینا، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقابی اور گردن چھڑانے میں. گردن چھڑانے کا معنی کیا؟ دشمن ہمارے لوگوں کو پکڑ کر لے کر چلے گئے، قید میں رکھ لیا، اب ان کو وہاں سے چھڑانا ہے تو وہ بولتے فدیہ دیو، بدلہ دو، ایسا کر کے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرے؟ پیسے خرچہ کر کے ان کو رہا کرائے. یا نہیں تو کوئی کسی کا غلام رہا، اب ہم اللہ کے واسطے اس غلام کو کیا کرتے؟ آزاد کرتے. تو اب اس غلام کی قیمت اگر 25-50 ہزار روپے ہے تو ہم وہ ادا کر کے اس غلام کو اللہ کے نام پر آزاد کرتے ہیں. کمانا ہم 25-50 ہزار روپے اللہ کے نام پر صدقہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یا نہیں تو پہلے ایک زمانے میں غلام کسی کے پاس رہتا، اس کا آقا بولتا تو مجھے 50,000 روپے دیا تو آزاد ہے کر کے. لیکن اس کے پاس نہیں ہے تو ویسی صورت میں بھی اس کی مدد کر کے اس کی گردن چھڑانا. فک رقبہ، سمجھ گئے؟ تو گردن چھڑانا، اس کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی مال خرچ کرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مال کی لائن کی اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اب جانی عبادت کو واقام الصلاح فرمایا. نماز قائم کرتے ہیں تو حقیقی متقی کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. بولے نماز پڑھتے نہیں، بولے نماز قائم کرنا اہتمام کے ساتھ، وقت سے پہلے اچھی طرح وضو کر کے، پہلے کی سنت پڑھ کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، نماز کے انتظار میں بیٹھ کر، پھر نماز کے بعد کی سنتیں، نماز میں بھی خشوع خضوع کے ساتھ، ان سب کو اقامت صلاح بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نماز کی اقامت بولتے ہیں، نماز کو قائم کرنا بولتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ تو ویسا واقام الصلاح، نماز کو قائم کرتے، نماز پڑھتے نہیں بولتے. تمل والے بھی نماز پڑھتی اگر کو نہیں پوچھتے، تلدی ٹنگلا اگر کو پوچھتے. تو ویسا اہتمام کے ساتھ پڑھنے کو وہ لوگ ویسا نماز بولتے ہیں. اردو والے نماز پڑھ کو آتوں کہتے نا، پڑھنا نہیں ہوتا ہے، نماز قائم کرنا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ظاہر اور باطن کے لحاظ سے خشوع خضوع کے ساتھ ہم نماز کو قائم کرنے والے بنے. دل میں بھی خشوع ہو، مسجد کی حاضری بھی ہو، دل کی حضوری بھی ہو. تو مسجد میں آ کر یکسو ہو کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم نماز ادا کرنے والے بنے. یہ بدنی عبادت ہے. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے. اب آپ پوچھیں گے حضرت ابھی چلتے پیسے خرچہ کرنے کے بارے میں بولے نا حضرت کا، تو وہ سب نفلی طور سے. اب یہ جو ہے یہ واجبی طور سے اللہ کا حکم ہے تو زکوٰۃ ادا کرے. تو زکوٰۃ برابر حساب کر کے دینا، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے سب معلوم کرنا، اس کو دینا، کسے دینا، کب دینا، یہ سب مسائل ہیں زکوٰۃ کے. اچھا، آج کل ایسے زکوٰۃ کے فارمز بھی آ گئے ہیں جس میں آسانی سے ہمارے کو اس کے مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں. ایک کالم میں ہمارے پاس کیا کیا ہے، سونا ہے کتنے گرام، چاندی ہے کتنے گرام، کیش ہے ہینڈ میں ہے تو کتنے، بینک میں ہے تو کتنے، دوسروں کو قرض دیے ہیں تو کتنی رقم. اسی طریقے سے بزنس میں انویسٹ کیے ہیں تو وہ مال کتنے کا ہے، سٹاک کیا ہے. اس طریقے سے ایک طرف یہ کالم میں لائن سے جو ہے یہ لسٹ لکھ لینا. دوسرے کالم میں ہم دوسروں کو دینا ہے کیا، قرض.
یا دوسری چیزیں پے کرنا ہے کیا، یہ بل پے کرنا، وہ بل پے کرنا ہے، یہ سب لائن سے لکھ لینا۔ اچھا، تو ہمارے اوپر جو حقوق ہیں انہی میں سے یاد رکھو بیوی کا مہر بھی ایک ہے۔ اچھا، ہم دوسروں کو قرض دینا جیسے قرض ہے ہمارے اوپر، بیوی کا مہر دینا بھی قرض ہے، نہیں دیے تو دے ڈالو، سمجھتے کیا؟ بھائی کا ڈر جان جاتی، بھائی کا مہر بولے تو ڈر شروع ہو جاتا، کیا کہ مرد چھوڑنے کا ارادہ کر لی دستا ہے، نکو 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 تمہیں دیے تو تمہیں پرواہ نہیں کرتے۔ مسئلہ ویسا نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہر دے ڈالے گا تو دوسرا نکاح کر لیتے ہی، مجھے چھوڑ ڈالتے ہی کر سمجھ جانے جاتے۔ اب قریب تک بھی مہر دینے کی عادت بھی نہیں تھی، رواج بھی نہیں، چپ کے مجلس میں بیٹھ جا کو 101 روپے مہر کا تھا، فقیر بھی لیتا نہیں آج کل، اتنا کروڑ پتی رکھو 101 روپے کا تھا۔ مہر اچھا دینا چاہیے، عورت کی عزت شریعت میں ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس لیے کم از کم مہر فاطمی دینے کی کوشش کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ تو قریب تک بھی مہر دیتے نہیں تھے، مہر دینے کی بات اٹھائے تو ڈر جاتے، آخر انہیں دیے بغیر مر کو چل جاتا، مر کو چلے گا تو سب بھی پکڑ لگا کو مہر معاف کر ماں، مہر معاف کر ماں کر کو، انہیں مرتی کیا نہ کرتی، میں معاف کرتا لی کر کو بولتی، ابھی کیا بولنے جاتی؟ یہ قرض ہے، سر پر ہے، ذمہ ہے، تو اس لیے یاد رکھو جو نہیں دیے ہیں وہ دے ڈالو، عورتیں بھی ڈرو نہ کو، مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس لیے کیا رہی نے 90 مسئلے بولتا ہے نہ کر کو نہیں، 90 کیا بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں کرے سو سے 90 دکھتا ہے سو۔ الحمدللہ آج کل تو نکاح کی مجلس ہی میں مہر معجل کر کے لے کر خاجی صاحب دے ڈالتے بھی، ویسا بھی ہو گیا ہے، ماحول بن گیا ہے الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، عورت کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ ادا کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تیسری چیز ہے معاملات، اور کسی سے معاملہ کرے، عہد و پیمان کرے تو اس کو پورا کرے، وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، اچھا کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرے، یہ سب واجبات میں سے ہے، اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے، اس کو پورا ادا کرنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے انسان لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دل پر آتا ہے، یعنی دل میں اس کا مقام آتا ہے، تو دل کے اوپر آتا، نہیں تو دل سے اتر جاتا۔ کتنا اچھا تو بھی رہندے انہیں، بڑے باتاں کرتے جی انہوں، بلی 1000 چوہے کھا ہچکو گئی کہتے ہیں، ویسے حجاں عمرہ کر کو کیا جی، ہمارے دینے کا دیتے نہیں، کمپیوٹر ہوا کیا جی کرتے سو، ایسا بولا نہیں گے، سمجھتے کیا؟ معاملات صاف رہے تو مانیں گے، نہیں تو کتنے بڑے باتاں کرے تو بھی باتاں نبیاں کے کرتے جی انہوں، کاما سے بھی دیکھو کیسے کرتے گئے بولا لیں گے، اس لیے معاملات صاف رہنا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اس کے بعد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء والحین الباس، اور صبر کرنے والے فقر و فاقے کی حالت میں بھی، اور بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی، اور جنگ اور مقابلے کی حالت میں بھی، ہر حالت میں صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، فقر و فاقہ ہے تو بھی برداشت کر رہے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے تو بھی برداشت کر رہے ہیں، اور جنگ کا تو وقت ہی ہے، ویسا ہی ہے جی، بہت مجاہدے کا، بہت قربانی کا، دل جو ہے جان سے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، اس پر جمنا، اس پر ڈٹنا، اس پر مقابلے میں کھڑے رہنا، یہ صفات ہیں ایک ایمان والے کی۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان چیزوں کو کرنے والے یہ ہیں سچے، یہ ہیں اچھے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہیں کامل تقوی والے۔ تو کل میں بولا تھا الف لام میم ذالک الکتاب میں اللہ جو ھدی للمتقین بولتے ہیں وہ ہے مبتدیوں کے لیے، طالب تقوی کے لیے یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے،
اور یہاں پر تقوی کے اعلیٰ مقام پر رہنے والے ان کا یہاں پر ذکر ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہیں تقوی والے متقین. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا تقوی اور ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسے اعمال ایسے اخلاق کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. اپنی اپنی ضرورتیں، اپنی اپنی حاجتیں اس کی بھی نیت کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے حضور حاضر ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہے، ناہنجار ہے. اللہ بڑے گنہگار، بڑے پاپی ہیں، بڑے گندے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ آپ نے بڑی مہربانی کی ہے. اللہ بہت معاف کیا ہے. اللہ پھر بھی معاف فرمائیے. اللہ ہمیں آگے سنبھال لیجئے. اللہ گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ گناہ بہت ہوئے ہیں. اللہ جان کر بھی، انجانے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی. اے اللہ جو یاد ہیں وہ بھی، جو کر کے بھول گئے وہ بھی. اللہ چھوٹے بھی بڑے بھی بہت گناہ ہوئے ہیں. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ آپ دیکھتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے. آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ کر ہمیں دھسا سکتے تھے، آسمان سے عذاب کو اتار سکتے تھے. اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہے. اللہ یہ مغفرت کا اشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ددیال کے، ننیال کے، سسرال کے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں اللہ جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ جو بقید حیات ہے اللہ سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، ملنے جلنے والوں کو اے اللہ سب کو دین دنیا آخرت کی سربلندیاں عطا فرمائیے، سرخرویاں اللہ فرمائیے. سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللہ گھر گھر میں پریشانی ہے. اللہ ہر گھر میں پریشانی ہے. اللہ ہر دل میں درد ہے. اللہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اللہ بہت سے دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں. اے آپ کے اللہ دیوانے ہیں. اے اللہ کسی کی کوئی آمین تو آپ کو پسند آتی ہوگی. اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے. اللہ اے اللہ سے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے. بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے. اللہ ہم اے اللہ آزمائش کے لائق نہیں ہے. اللہ ہمیں آزمائیے مت. اللہ ہمارا امتحان مت لیجیے. اللہ آج بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. اللہ علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ سمجھ میں آتا ہے تو علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہیں. اللہ ہسپتالوں کا چکر لگانا پڑتا ہے. اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا بننا پڑتا ہے. اللہ اپنے فضل سے صحت عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے. بہت سے لوگ روحانی بیماریوں میں ہے. اللہ زہر سے، سحر سے بچائیے، بھوت پری کے اثر سے بچائیے، ہر بری نظر سے بچائیے، حاسدین کے حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے.
بدخواہوں کی بدی سے بچائیے۔ اے اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ بہت روحانی مریض ہے اللہ، پریشانیوں میں ہے اللہ، گھر گھر میں پریشانی ہے اللہ، سب کو سکون عطا فرمائیے اللہ۔ قرض میں مبتلا ہیں اللہ، سودی قرضوں میں پھنس گئے ہیں اللہ، معاشرے میں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے، شرمندگی مول اٹھانی پڑتی ہے اللہ، سب کو رہائی نصیب فرما دیجئے۔ قرض سے مرض سے بچا لیجئے، قلت سے علت سے ذلت سے چھڑا لیجئے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے۔ بہت سے لوگ روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ، عافیت والی روزی عطا فرمائیے، سہولت والی روزی عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کے دھیان اور آپ کی یاد کے ساتھ اللہ آپ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے حلال طریقے پر پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، عافیت والی روزی عطا فرمائیے۔ اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اللہ ابھی ہم نے قیدیوں کے بارے میں پڑھا ہے اللہ، کتنے مسلمان قیدوں میں ہیں اللہ، جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں اللہ، نوجوان سالوں سے اندر ہیں اللہ، ماں باپ ترستے رہ جاتے ہیں اللہ، بیوی بچے تکتے رہ جاتے ہیں اللہ، گھر اجڑ جاتے ہیں، عید پر عید آتی ہے، کبھی پوچھتے ہیں بچے امی سے امی ابو کب آئیں گے، کبھی کہتی ہے رمضان میں آئیں گے، رمضان بھی آ جاتا ہے، ماں بھی کب آئیں گے، کبھی کہتی ہے عید پر آ جائیں گے، کہتی ہے عید بھی آ جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں امی تم بھی جھوٹ بولتی ہو کہ امی، اے اللہ اس ماں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا اللہ۔ اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرمائیے، چھٹکارا عطا فرمائیے، جھوٹے مقدموں میں جو پھنسے ہیں اللہ اس سے رہائی دلا دیجئے، جیلوں میں جو ہے اللہ چھٹکارا دلا دیجئے، گھروں کو آباد فرما دیجئے، گھر اجڑ رہے ہیں اللہ، سہاگ لوٹ رہے ہیں اللہ، بچے یتیم ہو رہے ہیں اللہ، اے اللہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اللہ، بے گھر اور بے در ہو رہی ہے اللہ، سب کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، سب ہمارے ایمانی بھائی بہن ہیں اللہ، اے اللہ ہم بھی اسی رشتے میں ہیں اللہ، اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائیے، پورے عالم اسلام کے حق پر اے اللہ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے۔ اے اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔